بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، موجودہ صورتحال کے مطابق کون سے اسکول میں کتنے لوگ سرپلس ہیں اور کون سی سیٹس سرپلس ہیں اور کس کیٹیگری کی ہیں، اس حوالے سے ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو چونکہ سس کو پی ایم آئی یو کے انٹر کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اس کا لنک چینج ہے، جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، sis.pesrp.edu.pk۔ پی ای ایس آر پی کا اضافہ اس میں اس لیے ہے کہ یہ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام پی ایم آئی یو کے تحت چل رہا ہے، اور اس لنک کو جب آپ یہاں ٹائپ کر کے کلک کریں گے تو یہ والی اسکرین آپ کے سامنے ہوگی۔ اب اس اسکرین میں ایرو کے ذریعے آپ کو بتائی گئی، ظاہر کی گئی 3 لائنز جو نظر آ رہی ہیں، ان پر کلک کرنا ہے۔ یہاں بعض اساتذہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب یہ پیج کھلتا ہے تو وہ اس سمری پیج پر ہی ڈسٹرکٹ، تحصیل، مرکز وغیرہ سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان 3 لائنز پر کلک کرنا ہے، جس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اسکرین ظاہر ہوگی۔ اس اسکرین میں آپ کے پاس اٹینڈنس چیک کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی تعداد وغیرہ اور ٹیچرز اینڈ سٹاف کا، اور سینکشنڈ پوسٹ، ای ٹرانسفر، پی ایم آئی یو کے ساتھ ساتھ واچ لسٹ کا آپشن ہے، جو کہ ایرو سے ظاہر ہے۔ آپ نے ان 3 لائنز پر کلک کرنے کے بعد اس واچ لسٹ پہ آنا ہے اور یہاں کلک کرنا ہے۔ یہاں واچ لسٹ پر کلک کرنے کی بجائے اگر ڈائریکٹ آپ نیچے ڈسٹرکٹ، تحصیل، مرکز اور اسکول سلیکٹ کریں گے، تب بھی آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ پائیں گے جس پہ آپ کو ریشنلائزیشن کا پتہ چلنا ہے۔ یہاں آپ نے جب واچ لسٹ پہ کلک کیا تو آپ کے پاس دوبارہ سے یہ آل ڈسٹرکٹ، آل تحصیل، آل مرکز اور آل اسکول کا آپشن ہو گیا ظاہر۔ اس میں آپ نے بنیادی طور پر آل ڈسٹرکٹ میں اپنے ضلع کو سلیکٹ کرنا ہے، آل تحصیل میں اپنی متعلقہ تحصیل کو سلیکٹ کرنا ہے، آل مراکز میں اپنے مرکز کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر آل سکولز میں اپنے متعلقہ سکول کو سلیکٹ کرنا ہے، جس کے لیے طریقہ کار یوں ہے۔ جب آپ آل ڈسٹرکٹ پہ سلیکٹ کریں گے، آل ڈسٹرکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس پنجاب کے جتنے بھی ضلع ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے متعلقہ ضلع پر کلک کرنا ہے، جیسا کہ میں نے ایرو سے ظاہر کر دیا کہ یہ بہاولپور ہے، اور سامنے سرکل پہ میں نے کلک کر دیا تو یہ بلو کلر میں ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح سے جب آپ تحصیل کو سلیکٹ کرنے لگیں گے تو جس ضلع کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی تمام تحصیلیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اب میں نے یہاں حاصل پور کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں نے ایرو کے ذریعے حاصل پور شو کر دیا ہے، اور ادھر سرکل میں نے جب اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ بلو ہو جائے گا، تو یہ میری متعلقہ تحصیل ہو جائے گی۔ اب تحصیل کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے مراکز کا، تو اس تحصیل کے جتنے بھی مرکز ہیں وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، اور آپ نے جس مرکز کے اسکول کو چیک کرنا ہے اس مرکز کو سلیکٹ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے جمال پور میل کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے سامنے جو سرکل ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ والی صورتحال ہوگی۔ ہمارا ضلع سلیکٹ ہو گیا، میں نے بہاولپور سلیکٹ کیا تھا، تحصیل سلیکٹ ہو گئی، اور اسی طرح سے مرکز سلیکٹ ہو گیا۔ اب مرکز سلیکٹ کرنے کے بعد آ جاتی ہے سکولز کی باری کی۔ اس مرکز میں جیسے ضلع میں کئی تحصیلیں تھیں اور ان تحصیلوں میں کئی سارے سکول تھے، اور ان مراکز تھے اور ان مراکز میں کئی سارے سکول ہیں، تو اسی طرح سے جب ہم نے اس مرکز جمال پور کو اوپن کیا تو اس میں یہ بہت سارے مطلب 12-15 سکول ظاہر ہو گئے۔ ہم نے متعلقہ سکول سلیکٹ کیا ہے جی ای ایس تلہڑا۔ جب ہم اس تلہڑ سکول کے سامنے سرکل پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری سلیکشن ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارا ضلع، تحصیل، مرکز اور سکول۔ اب باری آتی ہے اس سکول کی انفارمیشن کی، تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ مرحلہ ہے۔ اس میں ہم نے جا کے اپلائی پہ کلک کرنا ہے۔ جب ہم یہاں اپلائی پہ کلک کریں گے تو اس سکول کا جو ڈیٹا ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے اوپر کی طرف اس کو جب پیج کو سکرول اپ کرنا ہے، جیسا کہ ایرو سے ظاہر کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہے ٹیچر ریکوائرمنٹ ٹیب۔ جب ہم ٹیچر ریکوائرمنٹ ٹیب نیچے جو ایرو سے ظاہر ہے اس تک پہنچیں گے تو
اوپر کی طرف سکرول کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ ساری صورتحال ظاہر ہو جائے گی کہ اس اسکول میں کون سی کیٹیگری اور کون سی پوسٹ سرپلس ہے اور کتنے لوگ سرپلس ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر 3 رنگ آپ یاد رکھ لیں: سبز، سرخ اور پیلا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی خزاں کا موسم ہے، سردی کے بعد خزاں ہے اور پیلے پتے جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، تو یہاں جو پیلا رنگ ہے یہ پت جھڑ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جھڑنے کا عمل یعنی سرپلس کا ریشنلائز ہونے والے کا پتہ دیتا ہے۔ سبز کا مطلب ہے کہ یہ امن کا نشان ہے، یہاں کوئی معاملہ نہیں، نہ اس میں کوئی آ رہا ہے اور نہ جا رہا ہے۔ سرخ بتی آپ کو پتہ ہے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں ضرورت ہے لیکن بندہ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں بہت اہم سوال ہے کہ اسی سکول میں بندہ سرپلس ہے اور اسی سکول میں بندے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو EST یعنی SC عربک ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ایک اویلیبل ہے، لیکن نیچے EST فزیکل ایک ریکوائرمنٹ ہے اور آگے اس کے ریڈ ہے، مطلب یہ سیٹ خالی پڑی ہے۔ کسی اور سکول میں جہاں 2 سے 3 فزیکل ٹیچر موجود ہیں ادھر سے ریشنلائز ہو کر ادھر آئے گا۔ اسی طرح سے EST ڈرنگ جہاں بھی وہی ریڈ لائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹ بھی ہمارے پاس خالی ہے، کسی اور سکول سے ادھر بندہ آ سکتا ہے۔ EST کمپیوٹر کے لیے آپشن ہے کہ یہاں اگر تعداد مخصوص ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی، لیکن ابھی یہاں وہ کہتا ہے کہ امن کا نشان ہے، کوئی ضرورت نہیں، مطلب بچوں کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ جس میں کمپیوٹر لیب بنائی جا سکے، یا یہاں چونکہ کمپیوٹر لیب نہیں ہے تو اس لیے یہاں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات وہ آخری ایرو سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمیں منیمم ریکوائرمنٹ 2 ہے لیکن جو اویلیبلٹی ہے وہ 3 ہے۔ اٹ مینس کہ یہاں ایک بندہ سرپلس ہے اور وہ سرپلس بندہ جو ہے آرٹس سبجیکٹس میں سے ہے، اور وہ سارے یہاں لکھے گئے ہیں کہ EST جنرل آرٹس ہے اور EST یا SC انگلش ہے اور اسی طرح سے اردو ہے اور ورنیکولر ہے یا اورینٹل ہے، یعنی آرٹس کی ایک سیٹ یہاں سرپلس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب بھی کسی اسکول کی سرپلس پوسٹ دیکھنا چاہیں گے تو اس اسکول کا ڈیٹا اس ترتیب سے چیک کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کون سی پوسٹ کے سامنے آپ کو یلو کلر نظر آتا ہے۔ جس پوسٹ کے سامنے یلو کلر نظر آ رہا ہے تو وہاں تعداد بھی مینشن ہوگی کہ کتنے لوگ اضافی ہیں، کہ ریکوائرمنٹ 2 ہے، اویلیبل 3 ہے، صاف ظاہر ہے کہ ایک یہاں سے جائے گا۔ اور اوپر جہاں آپ کو اپنے اسکول میں یا کسی بھی اسکول کو چیک کر رہے ہیں جہاں ریڈ انٹری دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسکول میں ابھی اس چیز کی ضرورت بھی ہے، یعنی ایک بندہ اضافی ہے لیکن 2 بندوں کی ضرورت بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو طریقہ کار کی سمجھ بھی آ جائے گی اور آ گئی ہوگی بلکہ، تو امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گے۔ شکریہ۔